صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والطیبین والطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین و علی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید سربراہ حامی بے کساں حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے احباب قریب سے بعید سے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی تمام کی حاضری کو اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں دین کے مکمل ہونے کا ذکر فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری 632 عیسوی کو عرفات کے میدان میں ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبہ کو لوگ خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ آخری خطبہ تھا، اس کے بعد میرے نبی کا وصال بکمال ہو گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے زندگی میں 3 عمرے، بعض کہتے ہیں 4 عمرے کیے ہیں، اور زندگی میں اللہ کے نبی نے 1 حج کیا۔ اور اسی حج کے موقع میں سرکار دو عالم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا یہ آخری خطبہ تھا، اس لیے اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اس خطبے کو بیان کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی نے اسی خطبے کے دوران ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ میری باتوں کو باغور سنیں، اور جو لوگ موجود نہیں ان تک میری باتیں پہنچائیں۔ اور اللہ گواہ ہے اس بات کا، جن صحابہ کرام نے نبی کا یہ خطبہ سنا، عرفات کے میدان پہ نبی کی زیارت کی، نبی کی جو باتیں جس نے جیسے سنی، آگے اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ امت تک پہنچائیں۔ آج یہ انہی صحابہ کرام کا صدقہ ہے یہ خطبہ آپ تک اور مجھ تک آ پہنچا ہے۔
اب اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ خطبہ دینا یہ سرکار دو عالم کی سنت ہے، اور اس خطبے کو سن کر آگے بیان کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اب آپ کی میری یہ ذمہ داری بنتی ہے، جیسے جیسے میں خطبہ بیان کروں نبی کی سنت پر عمل کروں، جیسے جیسے صحابہ کرام نے سن کر آگے امت تک خطبہ پہنچایا، آپ نے یہ خطبہ سننا ہے، سننے کے بعد اپنے گھر والوں تک یہ خطبہ ضرور پہنچانا ہے۔ تو آج ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اسی خطبے پر بیان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قرآن کریم میں سے ایک ایسی آیت مقدسہ ہے، اگر وہ آیت ہمارے دین کے لیے نازل ہوتی یا ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم دن عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ جو قرآن میں آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اسلام مکمل ہو گیا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل فرما دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو اللہ نے پسند فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ دن عرفہ کا بھی تھا اور دن جمعۃ المبارک کا بھی تھا۔ عرفہ کا دن بھی عید کا ہے اور جمعہ بھی عید کا دن ہے، لہٰذا جس دن یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں نے ایک نہیں، مسلمانوں نے 2 عیدیں منائی تھیں۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی، اسلام میں تو صرف ایک عید ہے، ایک عید کے علاوہ اسلام میں دوسری عید نہیں۔ حضرت عمر نے ہمیں قرآن سے یہ عقیدہ دیا کہ جس دن قرآن نازل ہو وہ دن بھی عید کا ہے، جس دن صاحب قرآن زمین پہ آیا وہ دن بھی عید میلاد النبی کا۔ ہم عیدوں کے قائل ہیں۔ اب اس خطبے کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جب حج کی فرضیت پر آیتوں کا نزول ہوا، میرے اور آپ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، آپ نے حج کی آیتیں لکھ کر دیں اور ساتھ فرمایا کہ عرفات کے میدان پہ اعلان کر لو کہ حج فرض ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے سال میں نبی خود آؤں گا، اگلے سال میں نبی خود خطبہ ارشاد فرماؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک کا یہ فرمان لے کر آپ میدان عرفات کی طرف چل پڑے۔ عرفات کے میدان پہ حضرت ابو بکر صدیق نے خطاب کیا، اور خطاب میں جب یہ اعلان کیا کہ لوگوں اگلے سال آمنہ کا لال آئے گا، در یتیم آئے گا، امام الانبیاء آئے گا، اور امام الانبیاء اسی زمین پہ کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمائے گا۔ اتنی بات کہنی تھی، ہر آنکھ کے آنسو آ گئے، ہر چہرے میں مسکراہٹ آ گئی، ہر انسان جو چاہتا تھا کہ میں نبی کی زیارت کروں، کیونکہ بے شمار صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اسلام مختلف ممالک میں پھیل گیا، اور بے شمار لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور کی زیارت نہ کی تھی،
اور بے شمار لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور کا خطاب نہ سنا تھا۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اگلے سال جب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہوگی، اللہ کے نبی کی آواز کو بھی سنیں گے، اللہ کے نبی کا خطاب بھی سنیں گے۔ ہر دل بے چین ہو گیا، ہر کان اللہ کے رسول کی آواز کو سننے کے لیے ترس گیا، ہر آنکھ بے چین تھی کب وہ لمحہ آئے گا، کب وہ گھڑی آئے گی جب ہم اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے۔ ایک سال گزرا، ایک سال بعد میرے اور آپ کے نبی تشریف لے گئے۔ عرفات کے میدان پہ جب میرے نبی پہنچے، کموں پہ بعض کہتے ہیں 1,40,000 لوگ موجود تھے۔ اس ٹائم کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ 1,25,000 لوگ موجود تھے، اور بعض کہتے ہیں 1,15,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ اب جیسے ہی میرے نبی عرفات کے میدان میں داخل ہوئے، ان میں عراقی بھی تھے، شام والے بھی تھے، ایران والے بھی تھے، مکی بھی تھے، مدنی بھی تھے اور یمنی بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ممبر لے آؤ۔ عرض کی آقا ممبر نہیں، آپ نے فرمایا کسوہ اونٹنی کو لے کر آؤ، میں نبی کسوہ اونٹنی پر بیٹھ کے آج خطاب فرماؤں گا۔ کسوہ اونٹنی کو حضرت بلال لے آئے۔ اب میرے اور آپ کے نبی کسوہ اونٹنی پر بیٹھ گئے اور آپ نے خطاب شروع فرما دیا۔ یہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس کو خوب ذہن نشین کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قوم وہم وقوف علی راحلہ۔ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جانور پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقال ارکبوا صالحا ولا تتخذوها کرسیا۔ آپ نے فرمایا جب جانور پر بیٹھا کرو اچھے طریقے سے بیٹھا کرو، جانوروں کی پیٹھ کو کرسی نہ بنایا کرو۔ حتیٰ کہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ نماز کا اگر ٹائم آ جائے، کوئی بندہ سواری پر ہے، اپنی سواری سے اترے، سواری سے پالان کو اتارے، سواری سے جو بستر ہے جو بھی ڈالا ہوا ہے وہ اتارے۔ کیوں؟ فرمایا جانور کا بھی حق ادا کرے اور جانوروں کے مالک کا بھی حق ادا کرے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جانور بھی اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں، لہذا جانوروں کے اوپر بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو۔ اور خود اللہ کے رسول عرفات کا میدان ہے، آپ کسوہ اونٹنی پر بیٹھ کر آپ خطاب فرما رہے۔ وجہ علماء کرام نے اس کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجوہات تو یہ تھی کہ جن آنکھوں نے نبی کی زیارت نہ کی تھی، آپ اونچے بیٹھے تاکہ بآسانی لوگ میری زیارت کر سکیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو اونچا بیٹھا ہوتا ہے اس کی آواز دور تک جاتی ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمانا تھا، اس لیے آپ نے کسوہ اونٹنی کی پیٹھ کو اختیار کیا۔ تیسری وجوہات یہ تھی کہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول اس اونٹنی پر بیٹھے۔ اور چوتھا جواب ایک عاشق رسول نے دیا ہے، وہ کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ کسوہ اونٹنی نے کہا ہوگا اے اللہ کے نبی آپ میری پیٹھ پہ سوار ہو جائیں، میری پیٹھ پہ بیٹھ کر یہ آخری خطبہ دیں تاکہ قیامت تک آپ کے خطبے کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، آپ کی اونٹنی کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اب اللہ کے رسول اونٹنی پر بیٹھ گئے ہیں، آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، پہلی بات ہی اللہ کے نبی نے بڑی عجیب و غریب فرمائی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق۔ ایسی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، ہر آنکھ میں آنسو آ گئے، ہر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم ایسے لگتا تھا کہ جسم زمین پر ہیں لیکن جسموں سے روح نکل چکی ہے۔ پہلی بات یہ ایسے نہیں، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔
آپ نے جو پہلا جملہ کہا اور عقیدہ اہل سنت و جماعت واضح ہو گیا. آپ نے فرمایا اس سال تمہاری اور ہماری ملاقات ہوئی ہے، شاید اگلے سال ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. کتنی بڑی بات فرمائی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اپنی حیات کا، اپنی موت کا علم ہی نہیں ہے، کب میں نے مرنا ہے، کتنا میں نے جینا ہے، میری عمر کتنی ہے. اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر اللہ کے نبی آج بھی زندہ ہیں تو نبی کی عمر کتنی؟ ہم کہتے ہیں 63 برس. وہ کہتے ہیں کل سے لے کر آج تک نبی زندہ ہیں، نبی کی عمر نہیں بڑھی. ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے آپ زندہ تھے کہ مردہ؟ کہتے ہیں 4 مہینے تک تو ہم مردہ تھے، 4 مہینے بعد روح ڈالی گئی، ہم زندہ ہو گئے. ہم نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ پہ جو آپ عمر لکھتے ہیں وہ 5 مہینے بھی شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں وہ عمر شامل نہیں کی جاتی. بچہ جب زمین پر آتا ہے، زمین پہ رہتا ہے، وہ عمر شامل کی جاتی ہے. میں نے کہا اسی طرح اللہ کے نبی جب ماں کے پیٹ میں تھے وہ عمر بھی شامل نہ کی، آج گنبد خضرا میں ہے وہ عمر بھی شامل نہ کی. جب تک مکہ کی زمین پہ تھے وہ عمر بھی شامل کی، مدینہ میں رہے وہ عمر بھی ہم نے شامل فرمائی. ٹھیک ہے نا؟ کیا خطاب ارشاد فرمایا؟ پہلا جملہ آپ نے فرمایا ہماری اور تمہاری ملاقات ہے، شاید اگلے سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. یہ میرے نبی نے اشارہ دے دیا، یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد میرا خطاب نہ ہو حجۃ الوداع میں. اب دوسرا جو آپ نے پیغام دیا وہ پیغام غور سے سنیے گا. یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو. صلو خمسکم، 5 وقت کی نماز ادا کرو. وصوموا شہرکم، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرَكُمْ، اپنے امیر کی اطاعت کرو. اور اگلی بات اتنی پیاری فرمائی، اتنی پیاری فرمائی کہ سن کے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگوں 5 وقت کی نماز بھی پڑھو، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت بھی کرو. فرمایا قیامت کا سورج نکل سکتا ہے، میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ نیا رسول آ سکتا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آخری خطبے میں اللہ کے نبی اپنی ختم نبوت کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اپنی امت کا بھی ذکر کر رہے ہیں. نہ میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نئی امت بنے گی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں. یافور نامی گدھا تھا جس کو ایک یہودی مار رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا اسے مت مارو. عرض کی اللہ کے نبی اگر آپ کو اتنا پیارا ہے تو آپ مجھ سے خرید لیں. میرے نبی نے جب اس گدھے کو خریدا اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میری پیٹھ پہ سوار ہو جائیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا کہ میری نسل کے 60 گدھے گزرے ہیں اور 60 گدھوں پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں، آخری گدھا ہوں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ میری پشت پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو مدینے کی گلیوں کی سیر کرواؤں. گدھا بھی یہ جانتا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے، نہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے. تو نبی نے پہلا اعلان کر دیا لوگوں آج کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہوگی. دوسرا اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں.
کسی کی باتوں میں نہ آنا، اور تیسرا انسانوں کے حوالے سے نبی نے حکم دیا کیا؟ آپ نے فرمایا جیسے آج مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، مسلمان کا مال کھانا حرام ہے، مسلمان کی امانت کھانا حرام ہے، مسلمان کی عزت کو برباد کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ تم احرام کی حالت میں ہو۔ جب بندہ احرام پہن لیتا ہے بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، خون بہانا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، ہاتھ اٹھانا حرام ہے، اس کی عزت کو برباد کرنا حرام ہے۔ فرمایا آج کے بعد یہ قانون بننے جا رہا ہے، کسی مسلمان کو عام دنوں میں برباد مت کرنا، کسی مسلمان کی عزت کو برباد مت کرنا، کسی مسلمان کو گالی مت دینا، کسی مسلمان کے مال کو مت کھانا۔ مجھے بتائیں یہ کیسا دور ہے؟ ایک مسلمان کی ویڈیو آتی ہے، دوسرا مسلمان تحقیق نہیں کرتا، اس کی عزت کو برباد کرنے کی خاطر آگے بھیج دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو گالی دی جاتی ہے، دوسرا مسلمان ہنستا ہے۔ ایک مسلمان کا مال کھا لیتا ہے، دوسرا مسلمان بیٹھ کے تماشا دیکھتا ہے، وہ کھا رہا ہے میں تو نہیں کھا رہا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، یہ ویڈیو بنا رہا ہے لیکن قاتل کا ہاتھ نہیں روک رہا۔ نبی نے فرمایا یہ حرام ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی عزت کو برباد کیا اور ایسی جگہ برباد کیا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، فرمایا قیامت کے دن خدا اس کے پیاروں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور فرمایا جس نے کسی مسلمان کی عزت کو بچا لیا، عزت کے اوپر پہرا دے دیا، مسلمان کی عزت کی حفاظت کی، آپ نے فرمایا خدا اس پر جہنم کو حرام اور جنت کو واجب فرما دے گا۔ کعبے کو لوگ دیکھتے ہیں، کعبے کے پاس جا کے تصویریں بناتے ہیں، کعبے کے لوگ چکر لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کعبے کا غلاف لے آنا، کچھ کہتے ہیں کعبے کے دھاگے لے آنا، مرنے کے بعد میں اپنے کفن میں رکھوں گا۔ کہ نبی نے کعبے کو دیکھ کے کہا تھا کعبہ تیری بڑی شان ہے، لوگ تجھے چومتے ہیں، لوگ تیرا طواف کرتے ہیں، لوگ تجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے، بندہ مومن کی شان تجھ سے بھی بلند و بالا ہے۔ کہاں کعبہ تے کہاں بندہ مومن؟ مومنوں کی عزت برباد کر کے، مومنوں کا مال کھا کے وہاں کعبے کے چکر لگائے جا رہے۔ تو نبی نے پہلا پیغام کیا دیا؟ فرمایا میرا آخری خطبہ ہے، آج کے بعد تمہارے سے میری ملاقات نہ ہوگی۔ دوسرا فرمایا میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تیسرا فرمایا مسلمان کی عزت اور مال کو برباد کرنا حرام ہے، اور چوتھا فرمایا کہ سود حرام ہے تے تجارت جائز ہے۔ اور ساتھ ہی تبلیغ کیا فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے چچا عباس نے جن جن کو قرضہ دیا ہوا ہے، اصل رقم تم واپس کرو گے، اوپر جو سود بنتا ہے وہ سود نہیں دینا۔ خود نبی نے گھر سے تبلیغ کی ہے۔ کیوں؟ فرمایا سود دینے والے پر لعنت، سود لینے والے پر لعنت، سود پہ جو گواہ بنے اس پہ لعنت، جو سود کے پیپر پہ دستخط کرے اس پہ لعنت، جو سود کا کاروبار کرے اس پہ لعنت۔ کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں وہ سود کا میں کام کرتا ہوں، سود کا اس کو بزنس کہتے ہیں، پرافٹ، میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ہر سال 10 اونٹ ذبح کرتا ہوں، ہر سال یتیموں کو کپڑے پہناتا ہوں، ہر سال مدرسے میں دیگے بھیجتا ہوں۔ ارے پاگل انسان، کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے؟ ناپاک پانی سے بھی کبھی طہارت حاصل ہوئی ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ناپاک مال دے رہا ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے، فرمایا حرام مال اگر حرام سمجھ کے خرچ کرے، کسی کو صدقہ دے دے غریب کو، فرمایا گناہ کبیرہ ہے۔ کہا سود کا پیسہ ہے اور حلال سمجھ کے قربانی دے، مسجد یا مدارس پہ خرچ کرے، پھر فرمایا دائرے اسلام سے خارج ہے، کلمہ بھی دوبارہ پڑھے تے نکاح بھی دوبارہ کرے۔
آج آپ اور میں جو پھنسے ہوئے ذلیل ہیں، یہ سارا سود کا کر، یہ آخری خطبہ نبی نے دیا تھا، فرمایا سود حرام ہے، تجارت جائز ہے۔ چوتھا نبی نے فرمایا تھا اس وقت کو نظر رکھتے ہوئے، آپ نے فرمایا پہلے یہ تھا ایک بندہ قتل کرتا تھا، قاتل ہاتھ نہ ملتا، اس کے چاچے کو قتل کیا جاتا، اس کے باپ کو قتل کیا جاتا، اس کی اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ آج کے بعد یہ قانون ختم ہے، قاتل اگر قتل کرے گا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، ایک جان کے بدلے میں رشتہ داروں کی جان نہ لی جائے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایک بندہ قتل کرتا ہے پورے خاندان کو سولی پہ لٹکا دیتے ہیں، ایک بندہ قتل کرتا ہے عدالت پورے گھرانے کو بلا لے، آؤ بھی کٹہرے پر، تے ملزم نہ ملے گھر سے ماؤں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا تھا قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کے ورثاء کو ہاتھ نہیں لگایا۔ چوتھا قانون، پہلا آپ نے فرمایا یہ میرا آخری خطبہ ہے، آج کے بعد میرا خطاب نہ ہوگا۔ دوسرا میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ تیسرا مسلمان کی عزت حرام ہے۔ چوتھا آپ نے فرمایا سود حرام ہے۔ پانچواں آپ نے فرمایا قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کے ورثاء کو نہیں۔ اور چھٹی بات بڑی خوبصورت بیان فرمائے، آپ نے فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جانا، پوری آپ نے توجہ رکھنی ہے، پوری توجہ۔ انی قد ترکتم فیکم ثقلین، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، خود تو میں نبی عرفات کا میدان چھوڑ کے جا رہا ہوں، حج عمرہ کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تمہارے درمیان 2 بھاری چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما اخذتم بہ لن تضلوا بعدی، جس کو بھی پکڑ لوگے ان دونوں میں سے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ عرفات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ 2 بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، ایک قرآن ہے اور دوسرا میری اہل بیت اطہار ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہو گئے، کیا دیکھیں نا جی، نبی پاک نے جو آخری خطبہ دیا تھا، آخری توجہ کیجئے گا، اس میں نبی نے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت اطہار، ایک قرآن دوسرا۔ کہ تم صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تم صحابہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ جب نبی فرما گئے میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کہ جی یہ خطبہ کس نے دیا تھا؟ کہتے نبی۔ میں نے کہا کن کو دیا تھا؟ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ خطبہ کن کو دیا جا رہا ہے؟ تے ٹوٹل کتنے تھے؟ میں نے تعداد شروع میں بتائی ہے، 9 ذی الحجہ 10 ہجری 632 عیسوی، عرفہ کا دن ہے، صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، ایسے جیسے چاند کے جھرمٹ میں دائیں بائیں ستارے ہوتے ہیں۔ آمنہ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور صحابہ ستارے کی طرح چمک رہے تھے۔ 1,40,000، بعض نے لکھا ہے 1,25,000، بعض نے لکھا ہے 1,15,000 صحابہ تھے۔ اور نبی کے جملے سنیے گا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آقا وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسری اہل بیت ہے۔ کہتے جی قرآن تو ٹھیک ہے، دیکھیں اہل بیت کا ذکر ہے، صحابہ کا تو نہیں۔ میں نے کہا میرے نبی درس ہی صحابہ کو دے رہے ہیں، وہاں تو موجود ہی صحابہ کرام ہے۔ اور اگلی بات ہے، آپ میں سے کوئی بندہ شرعی مسئلہ ہے، جب وہ حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، یا اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے نکلے، اپنے گھر میں محرم چھوڑ کے جائے۔ محرم کیسا ہو؟ عاقل ہو، بالغ ہو، متقی ہو اور گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔
ایسے ہی ہے نا، آپ جب گھر سے دور جاتے ہیں تو گھر اس کے حوالے کر کے جاتے ہیں، ان کے حوالے چھوڑ کے جاتے جن پہ آپ کو اعتبار ہوتا ہے۔ ایسے ہے نا، جب بھی بندہ دور جاتا ہے گھر میں اس کو چھوڑ کے جاتا ہے جس پہ اعتبار ہوتا ہے۔ تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آقا کن میں؟ فرمایا ابو بکر میں، عمر میں، عثمان میں، علی میں۔ آقا کیوں؟ فرمایا جیسے تمہیں اپنے ورثاء پہ اعتبار ہے، میں محمد کو اپنے صحابہ پہ اعتبار ہے۔ تم میں دو بھاری چیزیں، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اس انداز سے نہیں سنی ہوگی۔ دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، سمجھیں۔ ایک گروہ ہمارے سامنے آ گیا، الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، میرا بچہ حافظ قرآن ہے، میرے مدرسے میں حافظ قرآن ہے، میرے پڑوسی حافظ قرآن، میرے رشتہ دار، میرا تایا ماما چاچا، میں کہ جی تے اہل بیت سارے حافظ تم نے اکٹھے کر دیے، نبی کی آل کہاں گئی، نبی کی اولاد کہاں گئی؟ تو نکلنا اس حدیث سے۔ دوسرا آ گیا، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، میں کہ دلیل؟ کہتے محرم میں ہماری سڑکیں دیکھ لو، محرم میں ہماری پیڑ دیکھ لو، محرم میں ہمارا سینہ دیکھ لو۔ میں کہ اچھا تم ماننے والے ہو؟ نبی نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل ہے، دوسرا قرآن ہے۔ جب ماں کا دودھ پیا ہے، آپ اپنے مجلس میں سے مجھے ایک حافظ قرآن دکھا دو۔ کدھر ہے تمہارے مدارس؟ کدھر ہیں تمہارے لوگ جو کوئی حافظ قرآن ہو؟ نہیں، پاکستان کی بات کرو، باہر کی نہیں۔ اب انہوں نے تیار کی، یہ اور بات ہے۔ تم میں تو ایک حافظ قرآن نہیں، تم بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ پہلا گروہ وہ تھا جس نے کہا تھا میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن اس کے دل میں نبی کی آل نہ تھی، وہ نکل گیا۔ دوسرا گروہ وہ آیا جو کہتا ہے میں آل کو مانتا ہوں، لیکن ایک بچہ بھی حافظ قرآن نہیں ہے، وہ بھی نکل گیا۔ اب میں اپنی دلیل دے دیتا ہوں، میں دلیل دوں گا، دل یقین نہ کرے، آج کی دلیل دوں گا، لمبی چوڑی نہیں۔ داتا علی حجویری آل رسول بھی ہے، عالم دین بھی ہے۔ آل اور قرآن دیکھنا ہے، میں دلیل دیتا ہوں۔ پیر میر علی شاہ صاحب مفسر قرآن بھی ہیں اور آل رسول بھی ہیں۔ حضور شیخ اور شیخ عبد القادر جیلانی آل رسول بھی ہیں تے عالم دین بھی ہیں۔ تو ماننا پڑے گا جو نبی فرما گئے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر یہ دو چیزیں تم نے تلاش کرنی ہے تو اہل سنت و جماعت میں ملے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے قرآن کی بے شمار صورتوں کو پڑھا، لیکن قرآن کی کچھ آیتیں مجھے سمجھ نہ آئی، قرآن کی مجھے کچھ رمزیں سمجھ نہ آئی۔ ہم نے کہا اقبال آپ کو قرآن کیسے سمجھ آیا؟ فرمایا رمز قرآن از حسین اموختین۔ آپ نے فرمایا جب میں نے حسین کو سمجھا پھر مجھے قرآن سمجھ آیا، اور پھر ایک بات سمجھ آئی، جہاں نبی کی آل ہوگی وہاں رب کا قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں نبی کی آل ہوگی۔ پہلا آپ نے کیا خطبے میں ارشاد فرمایا لوگو یہ میرا آخری خطبہ ہے، آج کے بعد میرا یہاں خطاب نہ ہوگا، یہ میرے نبی کا علم غیب ہے۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی آخری رسول ہوں، میرے بعد کو نیا نبی نیا رسول نہ آئے گا۔ ہم الحمدللہ ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا مسلمان کی عزت حرام، سود حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت اطہار ہے۔ اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا کل نبی دعوت مستجاب باب، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے، ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے۔
جس کو آپ اسم اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، جب بھی نبی وہ دعا کرتا ہے اس کے بعد جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ہر نبی کو، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ پاک نے ایک دعا نہ عطا فرمائی ہو۔ آقا آدم کو فرمایا جی آدم نے کیا مانگا؟ فرمایا آدم نے دعا کی تھی، اللہ نے لغزش معاف فرما دی۔ فلاں نبی نے یہ مانگا، کسی نے آل مانگی، اولاد مانگی، امت مانگی، فلاں 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 فلاں۔ آقا آپ کو بھی دعا دی گئی ہے، جملے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ آقا آپ نے کچھ مانگا ہے؟ نہیں، میں نے آج تک وہ دعا نہیں مانگی۔ آقا وجہ؟ آپ نے فرمایا انی قد اخترت الی یوم القیامہ، اس دعا کو میں نے قیامت تک بچا کے رکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا جب میرے امتیوں کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی میں وہ دعا کر کے اپنی امت کو اپنے ساتھ خدا کی جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ عرفات کے میدان پہ نبی نے خطبہ دیا، امت کو نہیں بولے۔ پھر اس سے اگلی بات جو بیان فرمائی اس سے بھی زبردست بات ہے۔ آپ نے فرمایا انی جالس علی حوضی، قیامت کے دن میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ بہت ساری آنکھیں رو پڑی یہ جملہ سن کر، لیکن بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہ آیا کیا مطلب تھا۔ آپ نے فرمایا یہی مقام ہوگا، صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی موجود ہوں گی، یہی زمین ہوگی، یہی آسمان ہوگا، یہی چمکتا ہوا سورج ہوگا، لیکن اگلے سال میں محمد عربی تم میں موجود نہ ہوگا۔ انی جالس علی حوض پر میں موجود ہوں گا، تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگی۔ ان 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا واتقوا النساء، آج عورت نعرہ لگاتی ہے نا میرا جسم میری مرضی، اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ ارے حجت الوداع کے خطبے میں نبی عورتوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، نرمی کا۔ پوچھا گیا آقا بخاری مسلم ہے کیسے پتہ چلے گا میں اچھا ہوں کا برا؟ آپ نے فرمایا گھر والوں سے پوچھو، جے گھر میں اچھا کہیں تو اچھا ہے، گھر والے برا کہیں تو برا ہو۔ جو سلوک جو اخلاق آپ کا باہر ہوتا ہے وہی سلوک اور اخلاق آپ کا گھر میں ہو تو کسی گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور آپ نے کیا فرمایا خیرکم خیر لآلی وانا خیرکم لآلی، آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو، اور میں نبی اپنے گھر والوں سے بڑا بہتر ہوں۔ ایک آدمی ہے اس نے کہا 4 دینار ہے، مشکات میں حدیث ہے 4 دینار کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کے نام پہ دے دے، بہت سارے لوگ جمعے میں چندہ دے دیں گے، باہر فقیر آئے گا اسے پیسے دے دیں گے، دروازے پہ پوڈری آئے گا اسے پیسے دے دیں گے، بیوی کو پیسے نہیں دینے۔ ماں بھی کہے گی تعلیم دے، بیوی کے ہاتھ میں پیسے نہیں رکھنے۔ کیوں بھائی؟ خدا کی مخلوق تو نہیں، لونڈی ہے، خرید کے لائے ہو، تول کے لائے ہو، کیا سوچ کے لائے ہو؟ کیا تم تک نبی کی یہ حدیث نہیں پہنچی؟ یہ عید سے پہلے حاجی صاحب مجھ سے سوال کر رہے، کہتے عورت پہ قربانی کیسے لگے گی، مرد عورت کو خرچہ ہی نہیں دیتا۔ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ عورت پہ قربانی کیسے ہو، مرد خرچہ ہی نہیں دیتا۔ زیور ہے یہ اس کا کھا گیا، عزت ہے یہ کھا گیا، گھر تو نے نہیں جانا، جنازہ تیرا یہاں سے نکلے گا، یہ پیسے ضرورت ہیں تو میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ پاؤڈری کو دینے کے لیے، چرسی کو دینے کے لیے، ملنگوں کو دینے کے لیے، یہ ناچ گانے کرنے والے بابوں کو دینے کے لیے ہیں، وہ تو تیری خدمت کرنے والے ہیں۔ سنو، ایک آدمی نے کہا میرے پاس 4 دینار ہے، 4 روپے سمجھ لیا آپ، ٹھیک ہے آقا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 1 دینار اللہ کے نام پہ دے دے۔ اس نے کہا آقا دوسرا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا مسکین کو دے دے۔ آقا تیسرا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا غلام آزاد کرنے میں لگا دے۔ آقا چوتھا بھی ہے۔ فرمایا اپنی بیگم کو دے دے، اپنی۔ اور اگلے جملے جو اس سے بھی بڑے ہیں، بڑے بہت بڑے جملے ہیں۔ آقا مان لیتا ہوں یہ 4 دینار، ایک اللہ کا، ٹھیک ہے، ایک مسکین کا، ایک غلام کا، ایک بیوی کا، ثواب زیادہ کس میں ملے گا؟ فرمایا جو بیوی کو تو دے گا اللہ اس میں زیادہ اجر و ثواب۔ ہائے ہائے ہائے،
تیری تو چٹی داڑھی ہوگی، تو نے 10 روپے بھی اس کو نہیں دی۔ ایک قیامت کے دن یہ حقوق یاد رکھیے، حج کرنے سے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ مرنے سے پہلے پاکستانیوں سے معافیا مانگ کے مرنا، جن کی آپ نے حق کھائے، جن کو آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، گھر کی عزت کر۔ اور آپ کیا سمجھتے، کوئی لوگ کہیں کہ جی رن مرید ہے، بڈھی تلے رکھے، نہیں۔ آپ نبی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی، جہاں سے میں پیانے کو منہ لگاتی وہاں پہ اللہ کے نبی ہونٹ رکھ کے پانی پیا۔ تجھے پتہ ہے تیرے پیغمبر کی موت کیسے ہوئی ہے؟ پتہ ہے؟ کوئی آپ سے غیر مسلم پوچھ لے کہ بتاؤ بھائی آپ کے نبی کا وصال کیسے ہوا، میں بتاتا ہوں، بخاری میں ہے، نبی نے آخری ٹائم کہا تھا کل میں کہاں ہوں گا، بیویاں سمجھ گئیں آپ عائشہ صدیقہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، باری کسی اور بیوی کی تھی، آقا آپ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوں گے۔ جب نبی کا وصال ہوا، میرے نبی کا سر انور حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ حجرہ میرے نبی کا اتنا تنگ ہے، نماز پڑھتے نماز، حضرت عائشہ فرماتی جب سجدہ کرتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، نبی سجدہ کرتے اٹھتے میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی۔ کئی دفعہ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ تک میرے نبی نے لگائی ہے، دوڑ تک۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ تو راضی ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ آقا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، اور جب تو راضی ہوتی ہے کہتی ہے رب محمد کی قسم۔ بتاؤ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ فرمایا وہ دینار جو بیوی پر بندہ خرچ کرتا ہے اللہ اس میں زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخری بات آپ نے فرمایا لوگوں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا۔ پھر اس پہ آخری افواہ ہے، ٹی وی میں افواہ پھیل گئی، ایک بزرگ ہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں فرانس جو ملک ہے نا وہ تحقیق کر رہا ہے۔ کس چیز کی تحقیق کر رہا ہے؟ یہ جو حضور کا آخری خطبہ ہے نا یہ ریکارڈ کر لیا ہے کہ 2030 میں یہ خطبہ موبائلوں پہ آپ سنیں گے بآواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کی آواز آپ تک پہنچے گی۔ علماء کرام نے بھی، سائنسدانوں نے اس کا رد کیا ہے، فرانس میں بھی لوگوں نے جا کے تحقیق کی۔ پہلی بات ہے وہ ملک ہے جو ہر آئے دن نبی کی گستاخیاں کرتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے نبی کی ریکارڈنگ کرنے؟ تو ریکارڈنگ اگر ہو تو پہلے 1 گھنٹے کی پہلے کرے نا پیچھے، پھر 2 گھنٹے کی، پھر 1 سال کی، پھر صدیوں سال پہلے۔ دوسرا آواز ایک ایسا میجک ہے، زبان سے جب ایک دفعہ الفاظ نکل گئے وہ واپس نہیں آتے۔ وہ حضرت علی کا بھی قول ہے، آپ نے فرمایا الفاظ بمثل تیر کی طرح ہیں، جب ایک دفعہ نکل جاتے ہیں واپس نہیں آتے۔ یہ محض افواہ ہے، غلط فہمی ہے، باقی جن بزرگوں سے غلطی ہوئی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔